ہم سب کی لائف میں کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنا 100% دیتے ہیں، ہر رشتے میں وفا، محبت، لویلٹی، اونیسٹی، ایمانداری سے جیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بلیم کیا جاتا ہے، ڈس رسپیکٹ کی انتہا کر دی جاتی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، صبر کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اپنے حق میں کچھ بولنے کے لیے اگر کچھ بولتے بھی ہیں یا اگلے کو سمجھانے کے لیے کچھ سمجھاتے ہیں، تو بدلے میں آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو بد زبان ہو، بدتمیز ہو، مطلب آپ کو ہی بلیم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کو ہم بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک ریلیشن، اور اس کو ہم ایبیوزو ریلیشن بھی کہتے ہیں۔ ایبیوز کرنا صرف مار پیٹ کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ایبیوز کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اپنے لہجوں سے، رویوں سے، الفاظوں سے، نفرت سے، سرکاسٹک مسکراہٹ سے آپ کو ایموشنلی ہرٹ کرنا، آپ کو ذہنی مریض بنا دینا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، صبر کرو۔ لیکن صبر اور ظلم برداشت کرنا دو الگ چیزیں ہیں، اور اسلام ظلم سہنے کا نہیں، اس کے خلاف اٹھنے کا بھی پیغام دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر رشتہ چاہے شوہر کا ہو، بیوی کا ہو، ماں باپ کا یا بچوں کا، اگر وہ ٹاکسک اور ایبیوزو بن جائے تو اس کا سولوشن کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوال چھوڑ دیجیے، اللہ کیا کہے گا یہ سوچیے۔ کیا وہ رشتے جن میں آپ کی عزت، آپ کی روح، آپ کا وجود مٹ جائے، کیا وہ اللہ کو پسند ہیں؟ ظلم کو برداشت کرنا تقویٰ نہیں ہوتا، خود کو بچانا بھی ایک عبادت ہے جب نیت صاف ہو تو۔ اسلام میں سچ کہنا بے ادبی نہیں ہوتا۔ آپ اگر خود کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، نیت صاف ہوتی ہے، آپ کا سچ بول رہے ہوتے ہو، تو بے ادبی اس کو نہیں کہتے۔ لیکن اگلے کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ آپ کو بد زبان، بد اخلاق اور سب کچھ کہہ کر آپ پر سب بلیم کر چلا جاتا ہے۔ آپ کا جذبات رکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر نیت صاف ہو، آپ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن خود کو برباد بھی نہیں کر سکتے آپ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر شوہر ایبیوزو ہے یا ایموشنل یا فزیکل ایبیوز کرتا ہے، تو یہاں پر ہم کچھ چیزیں شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ شوہر کا حق ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے، محبت اور عزت سے بیوی کو سنبھالے۔ لیکن اگر شوہر روزمرہ کی زندگی میں گالی گلوچ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہر بات پہ نیچا دکھاتا ہے، ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتا ہے، تو اسلام نے بیوی کو صرف صبر کا نہیں بلکہ انصاف کا بھی حق دیا ہے۔ اور اس کا کچھ پریکٹیکل سلیوشن بھی ہم یہاں پر ضرور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شوہر سے تحمل سے کاملی بات کریں، ایک وقت پر جب اس کا موڈ ٹھیک ہو، سمجھائیں کہ یہ سلسلہ آپ کو توڑ رہا ہے۔ اگر نہ سمجھے تو اپنے مائکے والوں یا کسی اسلامک میڈیٹر کو انوالو کریں۔ اگر ایبیوز بڑھ رہا ہے اور زندگی انسیف ہو گئی ہے تو اسلام میں خلا یا طلاق دونوں حلال ہیں۔ جب ظلم سہنا صرف دکھ بن جائے تو نکلنا گناہ نہیں، ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیوی ایبیوزو ہے، ایموشنل مینیپولیٹ یا ڈس رسپیکٹ کرتی ہے، مطلب ایبیوز صرف شوہر کا نہیں ہوتا، کئی دفعہ بیوی بھی شوہر کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت کمپیئر کرتی ہے، ایموشنل بلیک میل کرتی ہے، بچوں کے سامنے بات بات پہ ذلیل کرتی ہے، تو بیوی سے کاملی اور عزت کے ساتھ بات کریں، اس کے جذبات بھی سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی حدیں کلیئر کریں۔ اس کو سمجھائیں کہ اگر اس کا رویہ نہیں بدلا تو شادی کا رشتہ صرف کاغذی رہ جائے گا، جذباتی نہیں۔ کونسلنگ یا مشورہ ضرور انوالو کریں۔ اگر بیوی دین سے دور ہو چکی ہو تو اس کی تعلیم میں مدد کریں۔ اگر سب کچھ کر کے بھی بیوی ذلیل کرتی رہے تو اسلام نے شوہر کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے۔ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ایموشنلی ایبیوز کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کئی پیرنٹس ہر وقت کمپیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ، ذلیل کرتے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے بچوں کے جذبات کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ ان کے دماغ میں کیا بات ہے۔ گلٹ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تم نے۔ اسلام میں ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ظلم برداشت کرنا واجب نہیں۔ اب پریکٹیکل اگر ہم کچھ سوچیں اس کے بارے میں تو اپنے پیرنٹس سے عزت کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کریں، کہنا سیکھیں کہ امی ابو یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے، آپ مجھے سمجھائیں یا آپ مجھے سمجھیں، لیکن انسلٹ نہ کریں، نہ میرے سامنے نہ کسی اور کے سامنے۔ اور ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن ہمارے ہاں یا ہماری سوسائٹی میں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھ کے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ کوئی سا بھی رشتہ ہے۔
ماں باپ کا، بہن بھائی کا، شوہر بیوی کا، دوستوں کا۔ ہر وقت ان کے سامنے رہنا ضروری نہیں۔ اسٹیپ 2 ہے کہ ہر وقت ان کے سامنے رہنا ضروری نہیں۔ اگر وہ آپ کو آپ کا مینٹل ہیلتھ برباد کر رہے ہیں تو ایموشنل ڈسٹینس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ کسی اچھے اسلامک ٹیچر یا ٹرسٹڈ ریلیٹیو سے بات کریں جو انہیں جینٹلی سمجھا سکیں۔ اگر بچے ڈسرسپیکٹفل یا ایبیوزو بن جائیں، کئی دفعہ بچوں میں ناشکری، غصہ، غلط اثرات کا اثر سوشل میڈیا کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف پیرنٹس سے بدتمیزی کرتے ہیں بلکہ ان کی عزت بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہم کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بچوں سے زیادہ لڑائی مت کریں۔ ان سے آپ جتنا ان کو لڑیں گے نا، لڑ کے سمجھائیں گے، اتنا وہ اور ضدی بن جائیں گے۔ بلکہ آپ ان کا ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کریں۔ دین کی تعلیم کو غصہ نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ ہر وقت صرف یہ نہ کہو کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کہنے کی بجائے ان کا وقت کسی اچھے کام میں لگائیں۔ مسجد کا انوائرمنٹ، گیمز، سکلز، لرننگ، یا مطلب کچھ ایسا جس میں آپ ان کا فوکس ڈیولپ کروائیں، یا مطلب کچھ ایسا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور آپ بات کر کے پیار سے سمجھا کے ان کا اس چیز میں فوکس بڑھائیں۔ اگر کوئی بچہ حد سے زیادہ ڈسرسپیکٹفل ہے تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اسپرچول کنیکشن ڈیولپ ہو، انہیں کونسلر کے ذریعے سمجھایا جائے اور انہیں کسی اچھے مینٹور کے حوالے کیا جائے۔ یہاں پر ایک ضروری بات ضرور میں ڈسکس کروں گی کہ صبر اور ظلم برداشت کرنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ کہ آپ نا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ صبر کرنا نہیں کہلاتا۔ ہم نے بہت غلط کانسیپٹ کریٹ کر دیا ہے۔ صبر اور ظلم دونوں الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صبر اور ظلم برداشت کرنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ صبر کا مطلب ہے آپ بے عزتی اور تکلیف کے باوجود اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں، دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتے۔ لیکن ظلم برداشت کرنا یا چپ رہنا ہر وقت ثواب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ظلم کو روکنے کے لیے آواز اٹھانا فرض بن جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ظلم سہنا بھی ظلم کا حصہ ہے۔ اگر آپ ان رشتوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا، اللہ چاہتا ہے آپ عزت سے جئیں، صرف زندہ نہیں رہیں۔ جو لوگ آپ کو درد دیتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، تو آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے آپ کو سمجھو، عزت دو، کیونکہ یہاں ہم آپ کی زندگی میں وہ چینج لانا چاہتے ہیں جو نہ صرف سچ بدلے بلکہ زندگی کو روشن بنائے، دنیاوی اور اسلامی طریقوں سے۔